आई हैव स्टडीड इन मदरसा फॉर 7 years اور میں رات کو جب سوتا تھا تو میں اس انزائٹی میں سوتا تھا کہ میں نے صبح اٹھ کے مدرسے جانا ہے اور مجھے وہاں مار پڑے گی، اور وہ سب سوچ کے میں اس انزائٹی میں رات کو سوتا تھا. اچھا ایک دن تو میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا اور میں سوچ رہا تھا نا، میں اپنے پاؤں کی مطلب زمین پہ بیٹھے ہوتے نا، میں پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور میں بس سوچ رہا تھا اس میں کہ یار یہ کیا. میں چھوٹا تھا، آئی واز جسٹ 8 سال کا. میرا بھائی بھی اتنے سال کا ہی. صحیح ہے. تو قاری صاحب آئے، قاری صاحب نے مجھے پاؤں سے پکڑا اور میرا پاؤں جو میری مطلب جو سول ہے نا میرے مطلب پاؤں پہ، ریپیٹیٹیولی انہوں نے مجھے کوئی، میں کہوں گا کہ کوئی 15-20 بار نا ڈنڈا مارا مجھے زور سے، ایسے ٹک 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 ایسے کر کے. اینڈ جب چھٹی ہوئی تو میں کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا اپنے پاؤں پہ. آئی واز لائک مطلب جس طرح آپ نہیں ہوتے معذور، آپ ایک پاؤں کی مطلب اس طرح لگتا ہے معذور ہے بندہ، پاؤں میں کچھ ہوا اس کے، میں نہیں چل پا رہا تھا. اور جب میں گھر گیا تو امی دیکھ کے مطلب obviously she cried and she was like تیل گرم کیا، پاؤں پہ لگایا، پٹی وٹی کرائی. تو رات کو ابو آئے، آپ نے جو بات کی ٹاکسک پیرنٹنگ کی، ابو آئے رات کو تو ابو سے کہا کہ عمران کے ساتھ تو قاری صاحب نے یہ کیا. تو پتہ ہے ابو نے کیا بولا؟ کیا بولا؟ ابو نے کہا اس نے کوئی شیطانی کی ہوگی. صحیح ہے، سیم ریسپانس. اس نے کچھ کیا ہوگا، قاری پاگل نہیں ہے، اس کو مفت میں مارے گا. اور اس سے کہو صبح انسان کی طرح نا اٹھ کے نا مدرسہ ٹائم پہ جائے. میں تو یہ سوچ رہا تھا، میں تو گئے مطلب آئی واز فیلنگ لائک کہ میں کسی جیل میں ہوں، پھر واپس آ کے باپ سے دوبارہ مار کھاؤ سارا. اور سو یا دیٹ واز مائی ایکسپیرینسز. اور یہ تو خیر وہ ڈنڈا سے مارنے والا تو ایک ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس اپنا ایک ربڑ کا ڈنڈا تھا، اس سے بھی مارنا الگ تھا. ایک ٹیپ والا ڈنڈا تھا، اس سے الگ مارتے تھے. اور ایک اور ترکیب انہوں نے نکالی تھی کہ ان کا جو رومال ہوتا ہے نا جو گندے کندھے پہ ڈالتے ہیں، اس کو یوں پکڑ کے کچھ عجیب طریقے سے اس کو رول کر کے مارتے تھے، کمر پہ مارتے مارتے میرے تھے. بھائی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور میرے روز جب میں آتا تھا میں امی سے کہتا تھا امی گیس کرو آج مجھے کہاں مارا ہوا قاری صاحب نے. آئی گاٹ یوز ٹو اٹ. امی نے کہا کہاں مارا ہے، تو میں اپنی قمیص اتار کے میں کمر پہ دکھاتا تھا کہ دیکھو یہاں نشان آئے مجھے، کمر پہ مارا ہے. اور ایک دن تو نا مجھے مارا قاری صاحب نے ڈنڈے سے نا، ایس پہ بچواڑے پہ اتنا مجھے مارا کہ میں گھر آیا تو امی نے کہا کہ آج کہاں مارا ہے. تو میں نے امی سے کہا ایسی جگہ مارا ہے میں آپ کو نہیں دکھا سکتا. سو یا یو آر ناٹ الون، یور بردر از ناٹ الون. میں نے آپ کو ٹارچر والا سائڈ بتایا، اس میں ایک ایسا سائڈ بھی تھا جس میں ہمیں برین واش کیا جاتا تھا باقاعدہ. ان 2006 میرے خیال سے میں 8 سال کا تھا، کچھ 9 سال کا تھا میں تقریباً. اس ٹائم پہ نا نئے فون آئے تھے نوکیا کے، یہ میں پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں میرے خیال سے مینشن کر چکا ہوں. تو اس ٹائم پہ نوکیا کے فون آئے تھے کیمرے والے پہ فرسٹ ٹائم. اور قاری صاحب جو تھے وہ ہمیں اس کے اندر نا US سولجرس کی فوٹوز دکھاتے تھے، زخمی مرے ہوئے لاشوں کی تصویریں. صحیح ہے نا. تو ہم پوچھتے تھے کہ یہ کیا کیا آپ لوگوں نے ان کے ساتھ؟ تو کہا یہ جہاد ہم نے کیا، ثواب کمایا ہم نے، آپ نے بھی بڑے ہو کے یہی کرنا ہے. سو آئی واز مطلب صرف میں نہیں تھا، مدرسے میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ظاہر ہے سب کو دکھاتے تھے اور ایسا کر کے پیش کرتے تھے کہ جیسے کہ انہوں نے بہت عظیم کام کیا اور اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو جنت میں نہیں جائیں گے. سو ہوا یہ ایک دن، بڑی ٹوسٹڈ اسٹوری ہے نا. مجھے مطلب یہ سب دیکھتا رہا میں، اور میں تو بڑا جلدی بچہ انفلوئنس ہو جاتا ہے آرام سے، جہادی مائنڈ سیٹ میرا بن چکا تھا. میں ایک دن میں جب اسکول گیا ایک دن نا، تو میں سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا. ہمارے اسکول میں یہ ہوتا تھا کہ جو اسکول جس کے انڈر آتا تھا وہ یونین کا چیئرمین ہوتا تھا. تو ہمارے یونین کے چیئرمین تھے، ان کا نام تھا معین خان. ان کو پھر بعد میں ٹارگیٹ کلنگ میں مار دیا. تو وہ آئے ایک دن اسکول میں نا وزٹ پہ، انہوں نے مجھے کھڑا کر کے پوچھا، میں پہلے فرنٹ ڈیسک پہ بیٹھتا تھا، بیٹا اٹھو بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ میں نے کہا میں نے تو امریکیوں کو مارنا ہے، افغانستان آزاد کرانا ہے. سو حیران پریشان کہ کدھر سے بچہ سیکھ رہا. اچھا وہ سر کو دیکھ رہے ہیں اسکول میں نا، سر بیچارہ سر نیچے کر کے کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں پڑھاتے ہیں چیزیں، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آ رہا ہے. سو پھر میرے ایک ہاں، تو مجھے جو ہمارے پرنسپل تھے وہ پارسی تھے، وہ مجھے روز ایکسٹرا کلاسز دیتے تھے ہیومینٹی پہ، یہ ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے. تو پھر وہ میرا دماغ، انہوں نے پھر وہ مدرسہ سیل کرایا فائنلی. لیکن میری جرنی وہاں ختم نہیں ہوئی، مجھے دوسرے مدرسے میں ڈالا جو قریب دوسرا تھا. وہاں پہ بھی سیم سین تھا، یہ جہاد والا سین نہیں تھا لیکن مار داڑ تو یہ ہوتی تھی وہاں پہ.